بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جنرل اسمبلی میں خطاب کا موقع دیا جائے، طالبان کا اقوام متحدہ کو خط۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مقبوضہ وادی کا مسئلہ ایک بار پھر اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ لڑکیوں کو سکول جانے کی اجازت جتنی جلدی ممکن ہوا دے دی جائے گی، طالبان۔ متواتر جنگوں کا وقت گزر گیا، اب تواتر سے سفارتکاری کا دور ہے، صدر جو بائیڈن۔ پاکستانی پرچم اتارنے والا طالب علم گرفتار، واقعے پر معذرت خواہ اور افسردہ ہیں، طالبان۔ آسٹریلیا میں غیر معمولی زلزلہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ افغان خواتین بہت بہادر ہیں، انہیں وقت دیا جائے، وزیر اعظم عمران خان۔ کم پیسوں میں کاروبار شروع کرنے کے ایسے طریقے جو آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان نے نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے خطاب کا موقع دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، اور اپنے ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں افغانستان کا سفیر نامزد کیا ہے۔ پیر کو لکھے گئے ایک خط میں درخواست کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کے سالانہ جنرل اسمبلی اجلاس میں انہیں خطاب کرنے کا موقع دیا جائے۔ طالبان کے اس اقدام سے غلام اسحاق زئی کے ساتھ معاملات ناسازگار ہوں گے۔ وہ اقوام متحدہ میں افغان مندوب کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، جنہیں گزشتہ ماہ طالبان نے معزول کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست کی درخواست 9 رکنی کمیٹی کو بھیجی گئی ہے، جس کے ارکان میں امریکہ، چائنا اور روس بھی شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اقوام متحدہ میں طالبان کے سفیر کی تعیناتی کی منظوری ان کے عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کے لیے ایک اہم اقدام ہوگا۔ اس سے بحران سے دوچار افغان معیشت کے لیے فنڈز ملنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان کی عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کی خواہش وہ واحد عنصر ہے جس کی بنا پر دوسرے ممالک ان سے بدلے میں مطالبات کر سکتے ہیں کہ حکومت میں تمام افغان طبقات کو شامل کریں اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ غلام اسحاق زئی اقوام متحدہ میں افغانستان کے مندوب کے طور پر کام کر رہے تھے۔ طالبان کے خط میں لکھا گیا ہے کہ اسحاق زئی کا مشن ختم سمجھا جاتا ہے اور وہ اب افغانستان کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جب تک کمیٹی حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی، غلام اسحاق زئی اپنی سیٹ پر رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کے مسئلے کے حل کے لیے ترکی کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اٹھا دیا۔ اپنے خطاب میں طیب اردوان نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں 75 برس سے جاری ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے کے حل کے لیے ترکی مقبوضہ وادی کے ساتھ ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اپنے خطاب میں ترک صدر نے کہا کہ موجودہ حالات میں افغانستان کو عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی ترکی اپنی مہم جاری رکھے گا۔ اس سے پہلے جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ عراق اور افغانستان سے نکلا نہیں بلکہ نکالا گیا ہے۔ دوسری طرف کشمیری کمیونٹی کا اقوام متحدہ کے سامنے تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اقوام متحدہ کے سامنے ممکنہ طور پر احتجاجی مظاہرہ 28 ستمبر کو اس وقت کیا جائے گا جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے دوران مظاہرے کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے 2 اسٹریٹ پر جگہ مختص کروا لی گئی ہے، جبکہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد بھی مظاہرے میں حصہ لے گی۔
دوستو یاد رہے کہ اس بات کا اعلان پاکستانی امریکن کمیونٹی نیو یارک کے ایک اجلاس میں جس میں کشمیری، پاکستانی، بنگلہ دیشی سمیت دیگر کمیونٹیز کے مقامی قائدین اور ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یاد رہے کہ اجلاس میں نہ صرف اقوام متحدہ کے سامنے بڑے احتجاجی مظاہرے کے انعقاد پر متفقہ فیصلہ کیا گیا بلکہ مظاہرے کو کامیاب بنانے کے لیے موقع پر ہی فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی گئی اور تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مظاہرے میں مودی حکومت کے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے غاصبانہ فیصلے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بھاری ریاستی فورسز کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی اور کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت جتنی جلدی ممکن ہوا دے دی جائے گی۔ منگل کو کابل میں پریس کانفرنس میں طالبان کے وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے عبوری افغان کابینہ کے باقی ناموں کا اعلان کیا جس میں کوئی خاتون شامل نہیں تھی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی علیحدہ کلاسز اور اساتذہ کا انتظام مکمل ہوتے ہی بچیوں کے لیے بھی اسکول کھول دیے جائیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم کی اجازت بھی دیں گے۔ لڑکیوں کے لیے اسکول جانے کے آغاز کی تفصیلات سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ تب تک میڈیا سے گزارش ہے کہ منفی رپورٹنگ سے پرہیز کرے۔ دوستو یاد رہے کہ 2 روز پہلے طالبان حکومت کی وزارت تعلیم کی جانب سے جاری بیان میں اسکولوں میں صرف لڑکوں اور مرد اساتذہ کو تدریسی عمل جاری رکھنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کی عسکری طاقت کا استعمال آخری حربے کے طور پر ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ چائنا کے ساتھ سرد لڑائی نہیں چاہتا بلکہ 9/11 کے بعد پیدا ہونے والے تنازعات سے ہٹ کر موسمیاتی تبدیلیوں اور کورونا جیسے بحرانات سے متعلق عالمی رہنمائی فراہم کرے گا۔ بطور صدر جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ تنازعات کے باوجود جمہوریت اور ممالک کے ساتھ اتحاد کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہر اس ملک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے جو چیلنجز کو شیئر کرتے ہوئے پرامن حل کی جانب قدم اٹھائے گا، بے شک دیگر معاملات پر شدید اختلافات ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ ویسے تو دوستو جو بائیڈن انتظامیہ چائنا کو 21ویں صدی کا سب سے اہم چیلنج قرار دے چکی ہے، لیکن جنرل اسمبلی کے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ امریکہ نئی سرد لڑائی کا آغاز نہیں چاہتا اور نہ ہی دنیا کو بلاکس میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ 20 سالہ تاریخ میں پہلے امریکی صدر ہیں جن کے دور میں امریکہ کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا، بلکہ امریکہ سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز کر رہا ہے جس میں عسکری طاقت کا آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال کرنے کی غرض سے چائنا، فرانس، روس، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے جوہری معاہدہ بحال کیا جائے جس سے امریکہ 2018 میں دستبردار ہو چکا تھا۔ افغانستان کے وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کے امدادی سامان لانے والے ٹرک سے پاکستانی پرچم اتارنے والے طالب کو گرفتار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے پر افسردہ اور برادر اسلامی ملک پاکستان سے معذرت خواہ ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے امدادی ٹرک سے پاکستان کا پرچم اتارنے کے واقعے پر پاکستانی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے پر معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے پر امارات اسلامیہ افغانستان کی پوری کابینہ افسردہ ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ امدادی ٹرک سے پاکستانی پرچم اتارنے والے طالب کو غیر مسلح کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے اور طالبان عدالت کے ذریعے سزا بھی دی جائے گی۔ 2 روز پہلے پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان سے لدے 17 کنٹینرز طالبان کے حوالے کیے تھے اور اس موقع پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔
جس کے بعد دوستوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک مسلح طالب کو امدادی ٹرک سے پاکستانی پرچم کو اتارتے اور طالب سمیت کئی شہریوں کی پرچم کو پھاڑنے یا جلانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں بدھ کی صبح غیر معمولی زلزلے نے عمارتوں کو ہلا کر رکھ دیا اور میلبورن میں شہریوں میں افراتفری پھیل گئی۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میں اس زلزلے کے جھٹکے سینکڑوں کلومیٹر دور تک محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت کو پہلے 5.9 پر ریکارڈ کیا، اس کے بعد اسے 5.9 بتایا۔ یاد رہے دوستوں کہ میلبورن میں کورونا کی وبا کے پیش نظر نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن کا 8واں ہفتہ ہے، جبکہ شہر میں ویکسین کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ تر شہری زلزلے کے وقت گھر میں ہی موجود تھے۔ آسٹریلیا میں ایسا زلزلہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آسٹریلیا کے لیے یہ بہت ہی خوفناک تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اکیلے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ افغان حکومت میں تمام دھڑے شامل نہ ہوئے تو افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ سب کو ساتھ لے کر چلنے سے افغانستان میں پائیدار امن ممکن ہوگا۔ توقع ہے کہ افغانستان میں طالبان خواتین کی تعلیم کی اجازت دیں گے۔ اس وقت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان کس سمت میں جائے گا، اور یہی چیز پریشان کن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توقع ہے کہ افغانستان میں طالبان خواتین کی تعلیم کی اجازت دے دی جائے گی۔ افغان خواتین بہت بہادر ہیں، انہیں وقت دیا جائے وہ اپنے حقوق خود حاصل کر لیں گی۔ کم پیسوں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے چند ایسے طریقے جو آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کم سرمایہ سے شروع کیا جانے والا کاروبار منافع کی شرح بھی کم دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کاروبار شارٹ ٹرم پر تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو لانگ ٹرم روزگار نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی بھی کاروبار کے آغاز کے لیے سب سے پہلے منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں مہارت حاصل کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور سرمایہ کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ مکمل منصوبہ بندی اور مہارت کے بعد شروع کیے جانے والا کاروبار کم سرمایہ سے ہی شروع کیا جائے مگر کامیابی کا سبب بن جاتا ہے، اور کم سرمایہ سے شروع کر کے ایک عام نوکری سے زیادہ کمائی کی جا سکتی ہے، اور اس کو وقت کے جدید اصولوں پر چلا کر اس کو بڑھا کر اس سے بڑی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلاً آج کل ہر جانب فرنچ فرائز، برگر اور سوپ وغیرہ کے ٹھیلے نظر آتے ہیں۔ اس کاروبار کے آغاز کے لیے سب سے پہلے تو آپ کام کو جاننا ضروری ہے، اس کے بعد اس کا آغاز کسی ایسی جگہ پر کیا جا سکتا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو۔ اس طرح کے سٹال میں منافع کی شرح ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور اس سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کام کو شارٹ ٹرم پر کرتے ہیں کیونکہ یہ کام شام کے اوقات میں زیادہ چلتا ہے، مگر سکول، کالجز اور دفاتر کے قریب کی جگہ کا انتخاب کر کے اس کام کو کل وقتی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ خدمات کی فراہمی کے لیے بھی سوشل میڈیا کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ مختلف قسم کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو ان کی متعلقہ خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہنرمند لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو روزگار فراہم کرنے کا ایک وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ان ہنرمندوں کو ایک معمولی رجسٹریشن فیس کی ادائیگی کی بنیاد پر ایک جانب تو کام فراہم کر سکتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں سے بھی معاوضہ وصول کر سکتے ہیں جو کہ خدمات کے طلبگار ہوں۔ اسٹیٹ ایجنسی کے کام سے اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کاروبار کو بہت ہی بدنام کر دیا ہے، مگر اگر ایمانداری سے کیا جائے تو اس کاروبار میں بھی کافی بڑے منافع کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس میں جائیدادوں کی خرید و فروخت کے ساتھ کرائے وغیرہ کے معاملات بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بننے والا معاوضہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ای کامرس پاکستان کے اندر کاروبار کا تیزی سے ترقی پاتا ہوا شعبہ ہے۔ اس کے ذریعے مختلف اشیاء کے آرڈرز آن لائن لیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ان آرڈرز کی ڈیلیوری کی جا سکتی ہے۔
مختلف کمپنیاں اپنے سامان کو آن لائن فروخت کرنے والوں کو بھی منافع آفر کر رہی ہیں۔ اس طریقے لیے اگرچہ قلیل سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے کسی بھی بڑے بزنس مین سے زیادہ کمائی کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔